السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین ہم خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو۔ سورۃ الانعام کا ہم نے مطالعہ شروع ہی کیا ہے، آئیے مطالعہ آگے بڑھاتے ہیں۔ سورۃ الانعام کی آیت نمبر 6 سے سلسلہ جاری ہے دور ترجمہ قرآن کا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الم یروا کم اہلکنا من قبلہم من قرن مکناہم فی الارض ما لم نمکن لکم، کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ ہم نے ان سے پہلے کتنی امتوں کو ہلاک کر ڈالا، ہم نے انہیں زمین میں اقتدار دیا تھا جتنا اے مکے والو تمہیں نہیں دیا۔ تمہیں تو 10% بھی نہیں ملا۔ یہ ذکر آئے گا قرآن کریم میں بعد میں۔ کس بات پہ اتراتے ہو؟ پچھلی قوموں کو اللہ نے مٹا ڈالا۔ پچھلی قوموں کا ذکر اگلی سورت الاعراف میں آئے گا۔ قرآن پاک اس طرح مربوط انداز سے آگے چل رہا ہے۔ وَأَرْسَلْنَا السَّمَاءَ عَلَيْهِمْ مِدْرَارًا، اور ہم نے ان پر موسلا دھار برستا بادل بھیجا، بارش عطا کی۔ وَجَعَلْنَا الْأَنْهَارَ تَجْرِي مِن تَحْتِهِمْ، اور ہم نے نہریں جاری کی، ہم نے نہریں بنا دیں ان کے نیچے وہ جاری تھیں، مراد ہے کہ ان کے گھروں کے پاس۔ فَأَهْلَكْنَاهُمْ بِذُنُوبِهِمْ وَأَنشَأْنَا مِن بَعْدِهِمْ قَرْنًا آخَرِينَ، پھر ہم نے ان کے گناہوں کے سبب انہیں ہلاک کر ڈالا اور ان کے بعد ہم نے دوسری امتوں کو کھڑا کیا اور لوگوں کو بدل کر اللہ فرماتا ہے کہ ہم لے آئے۔ وَلَوْ نَزَّلْنَا عَلَيْكَ كِتَابًا فِي قِرْطَاسٍ فَلَمَسُّهُ بِأَيْدِيهِمْ لَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُبِينٌ، اور اگر ہم اتار دیں آپ پر اے نبی علیہ السلام کاغذ میں لکھا ہوا کلام، پھر یہ لوگ اسے اپنے ہاتھوں سے چھو بھی لیں، تب بھی یقیناً کافر کہیں گے یہ تو کچھ نہیں سوائے کھلے جادو کے۔ قرآن کو ماننے کو تیار نہیں تھے، مشرکین مکہ کی بات ہو رہی بالخصوص، اور فرمائشیں کرتے تھے ایسا کر کے دکھا دیں ویسا کر کے دکھا دیں۔ اللہ فرما رہا اگر لکھا ہوا بھی ان کو دے دیا جاتا تو مان کر نہ دیتے، تب بھی کہتے کہ یہ تو جادو ہے، گویا کہ ہٹ دھرمی پر اڑے ہوئے ہیں۔ وَقَالُوا لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْهِ مَلَكٌ، اور کہتے کہ ان پر فرشتہ کیوں نہیں نازل کیا گیا۔ وَلَوْ أَنزَلْنَا مَلَكًا لَقُضِيَ الْأَمْرُ ثُمَّ لَا يُنظَرُونَ، اور اگر ہم فرشتے کو اتارتے تو کام تمام ہو گیا ہوتا، پھر انہیں مہلت نہ دی جاتی۔ ان کی فرمائش پر فرشتوں کو اللہ نہیں بھیجے گا۔ کبھی قوموں کے بارے میں فیصلے کرتا ہے اللہ اور عذاب دینے کا ارادہ کرتا ہے تو فرشتوں کو بھیجتا ہے، اگر فرشتے آ جائیں تو ان کو تو معاملہ چکا دیا جائے گا۔ وَلَوْ جَعَلْنَاهُ مَلَكًا لَجَعَلْنَاهُ رَجُلًا وَلَلَبَسْنَا عَلَيْهِمْ مَا يَلْبِسُونَ، اور اگر ہم انہیں فرشتہ بناتے تو ہم انہیں آدمی ہی بناتے اور ہم ان پر شبہ ڈالتے جس میں وہ اب پڑھ رہے ہیں۔ یہ کہتے تھے انسان کیسے رسول ہو سکتا ہے؟ ارے بھائی اللہ نے انسانوں میں سے چنا، مگر اپنے وحی عطا فرمائی۔ تمہارے کہنے پر اگر اللہ کسی فرشتے کو رسول بنا کر بھیجتا تو تم تو بڑے ہوشیار لوگ ہو، تم کہتے کہ بھائی فرشتے کو تو بیوی کا مسئلہ نہیں، کھانے کا مسئلہ نہیں، پینے کا مسئلہ نہیں، ہم کیسے فالو کر سکتے؟ تب بھی معاملہ ان کا یہ رہتا، گویا کہ ہٹ دھرمی کی وجہ سے ماننے کو تیار نہیں۔ وَلَقَدِ اسْتُهْزِئَ بِرُسُلٍ مِّن قَبْلِكَ فَحَاقَ بِالَّذِينَ سَخِرُوا مِنْهُمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ، اور یقیناً آپ سے پہلے رسولوں کا مذاق اڑایا گیا تو گھیر لیا ان میں سے مذاق کرنے والوں کو اس شے نے جس پر یہ مذاق اڑایا کرتے تھے۔ کہتے تھے پیغمبروں کو عذاب لا کر دکھا دو، عذاب لا کر دکھا دو، تو جو مذاق اڑاتے تھے وہی مذاق آ کر ان کو گھیر لیا۔ مراد یہ لوگ برباد کر دیے گئے۔ پچھلی قوموں کا تذکرہ ہے۔ قُلْ سِیرُوا فِی الْأَرْضِ ثُمَّ انظُرُوا کَیْفَ کَانَ عَاقِبَةُ الْمُکَذِّبِینَ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے لوگو زمین میں چل پھر کر دیکھو، پھر دیکھو جھٹلانے والوں کا انجام کیسا ہوا۔ تاریخ بتا رہی ہے کہ پیغمبروں کے ساتھ برا سلوک کرنے والے وہ اللہ کے عذاب میں مبتلا کیے گئے، پیغمبروں کی دعوت کو رد کرنے والے وہ اللہ کے عذاب میں مبتلا کیے گئے۔ غور و فکر کرو۔ قُلْ لِمَن مَّا فِی السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پوچھئے کس کے لیے ہے وہ جو آسمانوں میں اور زمین میں ہے۔ قُلْ لِلَّهِ، یہ تو مشرک جواب نہیں دے رہے، جواب دیں گے تو ماننا پڑے گا، ماننے کو تیار نہیں۔ آپ ہی فرما دیجئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب کچھ اللہ کا ہے۔ کتب علی نفسہ الرحمہ، اللہ تعالیٰ نے اپنے ذمہ کرم پر رحمت کو لازم فرما دی، اللہ جو چاہے کر سکتا ہے۔ لَيَجْمَعَنَّكُمْ إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ لَا رَيْبَ فِيهِ، کہ اللہ قیامت کے دن ضرور تمہیں جمع فرمائے گا جس کے بارے میں کوئی شک نہیں۔ اللہ کی رحمت کا سب سے بڑھ کر ظہور آخرت میں ہوگا، اسی لیے الفاتحہ میں الرحمن الرحیم کے بعد مالکی یوم الدین کے الفاظ آتے ہیں۔ الذین خسروا انفسهم فهم لا یؤمنون، جن لوگوں نے اپنے آپ کو خسارے میں ڈالا تو وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ وَلَهُ مَا سَكَنَ فِي اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ، اللہ تعالیٰ ہی کے لیے ہے جو بستا ہے رات میں اور جو حرکت میں ہوتا ہے دن میں۔ رات کو سو کون رہا ہے؟ اللہ کے علم میں۔ دن میں حرکت کون رہا ہے؟ اللہ کے علم میں۔ تمہاری حرکات اور سکنات، تمہارا آرام کرنا، اٹھنا بیٹھنا، سونا جاگنا، سب اللہ کے علم میں ہے۔ یہ اللہ کی توحید کے دلائل کا ذکر بھی آ رہا ہے۔ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، اور وہ اللہ خوب سننے والا، علم رکھنے والا ہے۔ قُلْ أَغَيْرَ اللَّهِ أَتَّخِذُ وَلِيًّا فَاطِرِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ يُطْعِمُ
ولا یطعم، اے نبی علیہ السلام فرمائیے کیا میں اللہ کے سوا کسی اور کو کارساز بناؤں، حالانکہ وہ اللہ تو وہ ہے جو آسمان و زمین کا پیدا فرمانے والا ہے اور وہ سب کو کھلاتا ہے اور وہ خود نہیں کھاتا۔ سبحان اللہ، توحید کی دلیل ہے۔ جو کھانے پینے کا محتاج ہو وہ تو محتاج ہے اور محتاج معبود نہیں ہو سکتا۔ عیسیٰ علیہ السلام بھی کھاتے تھے، ان کی والدہ بھی کھاتی تھی۔ اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اکبر کبیرہ۔ رہے بتوں کا معاملہ جن کو مشرکین مکہ پوجتے ہیں، ہم پڑھیں گے سورہ حج کے آخر میں، یہ تو ایک مکھی بھی بت بنا نہیں سکتے، مکھی ان کے سامنے سے کچھ اٹھا کر لے جائے بیچارے چھڑا بھی نہیں سکتے، تو ایسوں کو پکارنے کا کیا فائدہ؟ اللہ کی شان کیا ہے؟ آسمان و زمین کا بنانے والا، وہ سب کو کھلاتا ہے اور وہ خود نہیں کھاتا۔ قل انی امرت ان اکون اول من اسلم، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے بے شک مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں سب سے پہلے مسلم ہو جاؤں، وہ کہ جس نے اللہ کے حکم کو مانا۔ وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُشْرِكِينَ، اور اے مخاطب تم ہرگز شرک کرنے والوں میں سے نہ ہو جانا۔ قُلْ إِنِّي أَخَافُ إِنْ عَصَيْتُ رَبِّي عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ، اے نبی علیہ السلام فرما دیجئے بے شک اگر میں اپنے رب کی نافرمانی کروں تو بڑے دن کے عذاب سے ڈرتا ہوں۔ یہ حضور کی عاجزی کا بیان اور مشرکین کو سمجھایا جا رہا ہے۔ اب اس بات کو ذہن میں رکھیں، مکہ مکرمہ کے 13 برس ایک کشاکش جاری ہے، حق و باطل کی کشاکش کا معاملہ ہے، مشرکین مکہ سے مکالمہ ہو رہا ہے اور ان کے شرک کی نفی کی جا رہی ہے، توحید کے دلائل ان کے سامنے رکھے جا رہے ہیں، ان کے اعتراضات کے جوابات دیے جا رہے ہیں۔ اس پوری فضا کو، اس پوری انوائرمنٹ کو ذہن میں رکھیں، اس میں یہ سورہ انعام کا نزول ہے۔ فرمایا من یصرف عنہ یومئذ فقد رحمہ، اس دن جس سے عذاب کو پھیر دیا جائے یقیناً اس پر اللہ تعالیٰ نے رحم فرمایا۔ وذالک الفوز المبین، اور یہ کھلی کامیابی ہے۔ اللہ تعالیٰ قیامت کے عذاب سے ہم سب کی حفاظت فرمائے اور وہاں کی کامیابی اللہ ہم سب کو عطا فرمائے۔ اگلی آیت کریمہ میں توکل کا درس ہے بڑا پیارا۔ وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ، اور اگر اے مخاطب تمہیں کوئی سختی پہنچائے تو اللہ کے سوا اس کو کوئی دور کرنے والا نہیں۔ وَإِن يَمْسَسْكَ خیرن فہو علی کل شیء قدیر، اور اگر وہ اللہ تمہیں کوئی بھلائی پہنچانا چاہے تو ہر شے پر قادر ہے۔ کل نفع نقصان کا اختیار کس کے پاس ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پاس۔ وہ کوئی سختی پہنچانا چاہے کوئی دور نہیں کر سکتا، وہ کوئی بھلائی پہنچانا چاہے تو وہ ہر بات پر قادر ہے۔ وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ، اور وہ اللہ اپنے بندوں پر غالب ہے۔ یہ الفاظ اس صورت میں کئی مرتبہ آئے، وہ اللہ اپنے بندوں پر غالب ہے۔ کل اختیار تو اللہ کا ہے، تھوڑا سا دیا عمل کرنے کا، چاہو تو نیکی کرو چاہو تو بدی کرو، باقی سجود پر بھی اختیار اللہ کا ہے۔ یہ آنکھ دیکھ سکتی ہے بول نہیں سکتی، کان سن سکتے ہیں دیکھ نہیں سکتے، کس کا اختیار ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا۔ اللہ اکبر۔ وَهُوَ الْحَكِيمُ الْخَبِيرُ، اور وہ اللہ حکمت والا خوب خبر رکھنے والا ہے۔ قُلْ أَيُّ شَيْءٍ أَكْبَرُ الشَّهَادَةِ، آپ فرمائیے کہ سب سے بڑی گواہی کس کی ہے؟ قُلِ اللَّهُ، آپ فرما دیجئے اللہ تعالیٰ کی۔ مشرکین تو جواب اس لیے دے رہے کہ مانیں گے تو ماننا پڑے گا اور ماننے کو تیار نہیں ہوتے۔ آپ فرمائیے نبی اللہ کی گواہی ہے سب سے بڑھ کر، شہیدٌ بینی وبینکم، وہ اللہ میرے اور تمہارے درمیان گواہ ہیں۔ وَأُوحِيَ إِلَيَّ هَذَا الْقُرْآنُ لِأُنذِرَكُم بِهِ وَمَن بَلَغَ، اور مجھ پر یہ قرآن کریم وحی کیا گیا ہے تاکہ میں تمہیں اس سے ڈراؤں اور اسے جس تک یہ پہنچے۔ ڈرانے کا عمل قرآن پاک سے ہوگا۔ اصل سب سے بڑا موضوع قرآن پاک، موضوعات کئی ایک حضور کو عطا ہوئے صلی اللہ علیہ وسلم، البتہ رہتی دنیا تک کون سا موضوع حضور کا جاری ہے؟ وہ قرآن پاک ہے۔ اس قرآن سے انذار ہے، اس قرآن کے ذریعے لوگوں کو تبلیغ کرنا ہے۔ یہ موضوع بھی اس صورت میں بار بار آئے گا انشاءاللہ۔ أَإِنَّكُمْ لَتَشْهَدُونَ أَنَّ مَعَ اللَّهِ آلِهَةً أُخْرَى، کیا تم واقعی یہ گواہی دیتے ہو کہ اللہ کے ساتھ کوئی اور معبود بھی ہے؟ یہ سرچنگ کوئسچن کا انداز، یہ انداز یہاں بھی لے گا آگے اگلے آیات میں بھی اور دیگر مقامات پر بھی۔ قرآن ہماری فطرت کو اپیل کرتا ہے اور بعض سوالات رکھتا ہے جس کا جواب اندر سے ہی آ جاتا ہے، مزید دلائل کی ضرورت نہیں ہوا کرتی۔ اس کو کہتے ہیں سرچنگ کوئسچن کا انداز۔ معاف کیجیے گا ناظرین کرام، فرمایا اَإِنَّكُمْ لَتَشْهَدُونَ أَنَّ مَعَ اللَّهِ آلِهَةً أُخْرَى، کیا تم واقعی گواہی دیتے ہو کہ اللہ کے ساتھ کوئی اور معبود بھی ہے؟ قُلْ لَا أَشْهَدُ، آپ فرما دیجئے میں ہرگز ایسی گواہی نہیں دیتا۔ قُلْ إِنَّمَا هُوَ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، آپ فرما دیجئے وہ تو معبود واحد ہے اللہ۔ وَإِنَّنِي بَرِيءٌ مِّمَّا تُشْرِكُونَ، اور میں اس سے برات کا اظہار کرتا ہوں جو تم شرک کرتے ہو۔ الذین آتیناہم الکتاب یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، وہ جنہیں ہم نے کتاب عطا کی ہے وہ ان صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچانتے جیسے وہ اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں۔ یاد آیا؟ یہ یہود کی طرف اشارہ، اہل کتاب کی طرف اشارہ، جن کی کتابوں میں آخری رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارتیں موجود تھیں۔ اب نقطہ کیا ہے؟
جیسے ہم نے مدنی صورتوں میں دیکھا کچھ کو ذکر مشرکین کا بھی آتا تھا مکے والوں کا، مکی صورتوں میں دیکھیں گے کچھ کو ذکر اہل کتاب کا بالخصوص یہود کا بھی آئے گا۔ کیوں؟ مدینہ شریف سے لوگ مکہ مکرمہ تو آتے تھے، حج اس زمانے میں بھی ہوتا تھا، عمرہ بھی ہوتا تھا، تعلقات تھے، اور ہجرت کے بعد تو یہود سے سابقہ بھی پیش آنے والا ہے، تو مکی صورتوں میں اہل کتاب بالخصوص یہود کا تذکرہ بھی آئے گا۔ الذین خسروا انفسهم فهم لا یؤمنون، جن لوگوں نے اپنے آپ کو خسارے میں ڈالا پس وہ ایمان نہیں لاتے۔ ومن اظلم ممن افترى على الله كذبا او كذب بآیاته، اور اس سے بڑا ظالم کون ہوگا جو اللہ تعالیٰ پر جھوٹ گھڑے اور یا اللہ تعالیٰ کی آیات کو جھٹلائے۔ انه لا يفلح الظالمون، بے شک ظالم فلاح نہیں پاتے۔ وَيَوْمَ نَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا ثُمَّ نَقُولُ لِلَّذِينَ أَشْرَكُوا أَيْنَ شُرَكَاؤُكُمُ الَّذِينَ كُنتُمْ تَزْعُمُونَ، اور جس دن ہم ان سب کو جمع کریں گے پھر ہم کہیں گے مشرکوں کو کہاں ہیں تمہارے شریک جن کا تم دعویٰ کیا کرتے تھے، تمہیں بڑا مان تھا یہ فلاں چھڑا لیں گے فلاں بچا لیں گے، کہاں ہیں بتاؤ۔ ثُمَّ لَمْ تَكُنْ فِتْنَتُهُمْ إِلَّا أَنْ قَالُوا وَاللَّهِ رَبِّنَا مَا كُنَّا مُشْرِكِينَ، پھر ان کا عذر اس کے سوا کچھ نہیں ہوگا کہ وہ کہیں گے کہ اللہ کی قسم، ہمارے رب کی قسم، ہم تو شرک کرنے والے نہیں تھے۔ اللہ اکبر، قیامت کے دن کھڑے ہو کر جھوٹ بولیں گے، استغفر اللہ۔ شرک اتنا گھناؤنا جرم ہے کہ گراوٹ کی اس سطح پر بنتے کو لے آتا ہے کہ کل اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر یہ جھوٹ بولیں گے، اللہ ہمارے رب کی قسم ہم تو مشرک نہیں تھے۔ یہ ہے شرک کی گراوٹ جو گھناؤنا پن اس مقام پر قرآن کریم بیان کر رہا ہے۔ انظر کیف کذبوا علی انفسہم وضل عنہم ما کانوا یفترون، دیکھیے انہوں نے کیسے اپنی جانوں پر جھوٹ باندھا اور وہ جو باتیں بنایا کرتے تھے وہ ان سے کھو گئیں۔ وَمِنْهُمْ مَنْ يَسْتَمِعُ إِلَيْكَ، اور ان میں سے بعض اے نبی علیہ السلام آپ کی طرف کان لگائے رکھتے۔ کچھ مشرک کبھی محفلوں میں آتے، مجلسوں میں آتے، عربی تو آتی تھی، قرآن ان کو متاثر تو کرتا تھا مگر یہ متاثر ہونے کو تیار نہیں تھے، قرآن ان کو اپیل تو کرتا تھا مگر تکبر، ابو جہل جیسے لوگ وہ آڑے آ جاتا، تکبر، حق قبول نہیں کرتے تھے، تو سنتے اس لیے نہیں تھے کہ قبول کریں گے، عیب جوئی کے لیے، اعتراضات کرنے کے لیے، مذاق اڑانے کے لیے، توہین کرنے کے لیے، معاذ اللہ، یہ ان کا طرز عمل تھا۔ فرمایا کہ وَمِنْهُمْ مَنْ يَسْتَمِعُ إِلَيْكَ، اور ان میں سے بعض آپ کی طرف کان لگائے رکھتے ہیں۔ وَجَعَلْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً أَن يَفْقَهُوهُ وَفِي آذَانِهِمْ وَقْرًا، اور ہم نے ان کے دلوں پر پردے ڈال دیے ہیں کہ وہ اسے نہ سمجھیں اور ان کے کانوں میں بوجھ ہے۔ یہ کب ہوتا ہے؟ جب باطن میں طلب و تڑپ نہیں ہوتی، جانتے بوجھتے بندہ رد کرتا ہے تو اللہ حق قبول کرنے کی صلاحیت کو لے لیتا ہے۔ وَإِن يَرَوْا كُلَّ آيَةٍ لَا يُؤْمِنُوا بِهَا، اور اگر وہ دیکھ لیں تمام ہی نشانیاں تب بھی اس پر ایمان نہیں لائیں گے۔ حَتَّى إِذَا جَاءُوكَ يُجَادِلُونَكَ يَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا، یہاں تک کہ جب اے نبی آپ کے پاس یہ آتے ہیں تو آپ سے جھگڑا کرتے ہیں وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، وہ کہتے ہیں ان ھذا الا اساطیر الاولین، یہ تو پچھلے لوگوں کی کہانیاں ہیں، معاذ اللہ۔ وہم ینہون عنہ وینأون عنہ، اور وہ اس سے دوسروں کو روکتے ہیں اور خود بھی اس سے بھاگتے ہیں، نہ خود قبول کرتے ہیں نہ دوسروں کو ماننے دیتے اور قبول کرنے دیتے۔ بالخصوص سرداران قریش جن کے تابع اکثر لوگ تھے، یہ خود بھی گمراہی پر رہے اور ان کی وجہ سے بہت سے لوگ حق سے محروم رہے۔ وَإِن يُهْلِكُونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ، اور وہ صرف اپنے آپ ہی کو ہلاک کرتے ہیں اور وہ شعور نہیں رکھتے۔ وَلَوْ تَرَىٰ إِذْ وُقِفُوا عَلَى النَّارِ، اور کاش آپ دیکھیں کہ جب یہ لوگ آگ پر کھڑے کیے جائیں گے، مراد جہنم کی آگ، فَقَالُوا يَا لَيْتَنَا نُرَدُّ وَلَا نُكَذِّبَ بِآيَاتِ رَبِّنَا، تو کہیں گے کاش ہم واپس بھیج دیے جائیں مراد دنیا میں اور ہم اپنے رب کی آیات کو نہ جھٹلائیں، وَنَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، اور ہم ایمان والوں میں سے ہو جائیں۔ یہ ہے قیامت کی حسرت کی بات، ہے تو مشرکوں کا بیان مگر ہمارے لیے بھی سبق آموزی ہے۔ آج مان کر عمل کرنے کا موقع ہے، آج مہلت ہے آنکھ بند ہونے تک۔ کل تو مشرک بھی کہے گا میں ماننے کو تیار ہوں، کل فائدہ نہیں، آج عمل کا موقع، آج مان کر عمل کرنے کا فائدہ، کل نتائج کا موقع ہوگا، وہاں عمل کا موقع نہیں ملے گا۔ بل بدا لہم ما کانوا یخفون من قبل، بلکہ اس سے قبل جو وہ چھپایا کرتے تھے ان پر ظاہر ہو گیا۔ ولو ردوا لعادوا لما نہوا عنہ وانہم لکاذبون، اور اگر یہ واپس بھیج بھی دیے جائیں تو پھر وہی کرنے لگیں گے جس سے ان کو روکا گیا تھا، اور بے شک وہ جھوٹے ہیں۔ اندر کا معاملہ تو یہی تھا کہ جانتے بوجھتے حق کو رد کر دیا، اب اگر بالفرض دوبارہ بھی بھیجے جائیں گے تو اسی جھوٹ پر اڑے رہیں گے، اسی شرک پر جمے رہیں گے۔ وقالوا ان هي الا حیاتنا الدنیا وما نحن بمبعوثین،
مبعوثین، اور وہ کہتے کہ ہماری صرف یہ دنیائی کی زندگی ہے اور ہم دوبارہ زندہ کر کے اٹھائے جانے والے نہیں ہیں۔ یہ آخرت کے انکار کرنے والے بھی کچھ لوگ وہاں پر موجود تھے، اور آج کی دنیا میں بہت ہیں، بڑے بڑے سائنٹسٹ ہیں۔ آئزک ایزمک بہت بڑا سائنٹسٹ کچھ عرصے پہلے مر گیا، بڑی ریسرچ، بڑی انوینشنز، بڑی ایجادات، بڑی ریسرچ کرنے کے بعد اس سے پوچھا گیا بھائی آخرت کے بارے میں کیا؟ کوئی زندگی نہیں مرنے کے بعد، مر گئے، ختم، چھٹی۔ اس سے بڑی جہالت اور کیا ہوگی؟ یہ سائنٹیفک ریسرچ اس کو خدا کی معرفت نہ دلا سکی، آخرت کی طلب پیدا نہ کر سکی، کیا فائدہ؟ جاہل ہی مرا نا۔ تو کچھ لوگ ہیں، آج بھی بہت تعداد بڑھ رہی ہے، ارے کوئی دوبارہ زندگی نہیں۔ فرمایا وَلَوْ تَرَىٰ إِذْ وُقِفُوا عَلَىٰ رَبِّهِمْ، اور کبھی تم دیکھو جب یہ اپنے رب کے سامنے کھڑے کیے جائیں گے، قَالَ أَلَيْسَ هَٰذَا بِالْحَقِّ، اللہ فرمائے گا کیا یہ حق نہیں ہے؟ قَالُوا بَلَىٰ وَرَبِّنَا، وہ کہیں گے ہاں ہاں ہمارے رب کی قسم یہ حق ہے۔ اس دن ماننے کا فائدہ نہیں۔ قال فذوقوا العذاب بما کنتم تکفرون، اللہ فرمائے گا بس عذاب چکھو اس لیے کہ تم کفر کیا کرتے تھے۔ اللہ اکبر کبیرہ، یہ ہے جو اللہ تعالیٰ نقش کل کے بھی پیش کر رہا ہے، اور ہے مکالمہ کفار سے، مشرکین سے، ہمارے لیے بھی سبق آموزی کا سامان ہو رہا ہے۔ ارشاد ہوا قد خسر الذین کذبوا بلقاء اللہ، یقیناً وہ لوگ خسارے میں پڑ گئے جنہوں نے اللہ تعالیٰ سے ملاقات کو جھٹلایا۔ حتی اذا جاءتهم الساعة بغتة، یہاں تک کہ جب اچانک ان پر قیامت پہنچے گی، قالوا یا حسرتنا علی ما فرطنا فیہا، وہ کہنے لگیں گے ہائے ہم پر افسوس جو ہم نے اس کے بارے میں کوتاہی کی۔ وہم یحملون اوزارہم علی ظہورہم، اور وہ اپنے گناہوں کے بوجھ اپنی پیٹھ پر اٹھائے ہوئے ہوں گے۔ الا ساء ما یزرون، آگاہ ہو جاؤ بہت برا بوجھ ہے جو وہ اٹھائیں گے۔ اللہ تعالی ہمیں کل کا یقین عطا فرمائے۔ ملاقات کا تو یہ انکار کرتے تھے، جھٹلاتے تھے، ہم اور آپ تو مرنے کو تیار ہیں نا؟ اللہ سے ملنے کو تیار ہیں کہ نہیں؟ اللہ ہمیں یقین عطا فرمائے، تیاری کی توفیق عطا فرمائے۔ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَعِبٌ وَلَهْوٌ، اور دنیا کی زندگی صرف کھیل اور تماشا ہے۔ وَلَلدَّارُ الْآخِرَةُ خَيْرٌ لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ، اور آخرت کا گھر ان لوگوں کے لیے بہتر ہے جو تقوی اختیار کرتے ہیں۔ أَفَلَا تَعْقِلُونَ، بس کیا تم عقل سے کام نہیں لیتے؟ دنیا ایک حقیقت ہے مگر آخرت کے مقابلے میں کچھ نہیں، بس اس کی ایک اصل اہمیت وہ یہ ہے ادھر عمل کا موقع ہے، اور یہاں کے اعمال کے مطابق کل آخرت میں نتائج آنے والے ہیں۔ عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی، یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے، بس اتنی اہمیت دنیا کی ہے، باقی تو کھیل تماشا ہے، بڑی تیزی کے ساتھ وقت گزر رہا ہے۔ افلا تعقلون، بس کیا تم سمجھتے نہیں ہو؟ قد نعلم انه ليحزنك الذي يقولون فانهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون، بے شک ہم جانتے ہیں اے نبی علیہ السلام آپ کو وہ بات غم زدہ کرتی ہے جو یہ لوگ کہتے ہیں، بس یقیناً وہ آپ کو نہیں جھٹلاتے بلکہ ظالم لوگ اللہ تعالیٰ کی آیات کا انکار کرتے ہیں۔ یہ اللہ کے پیغمبر کو تسلی عطا ہو رہی کہ آپ غم زدہ نہ ہوں، یہ آپ کا نہیں، اللہ کا انکار کر رہے ہیں، اللہ کی آیات کا انکار کر رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ان سے پوچھے گا قیامت کے دن۔ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے حضور کو تسلی صلی اللہ علیہ وسلم۔ وَلَقَدْ كُذِّبَتْ رُسُلٌ مِّن قَبْلِكَ، اور یقیناً آپ سے پہلے بھی رسولوں کو جھٹلایا گیا۔ فَصَبَرُوا عَلَىٰ مَا كُذِّبُوا، بس انہوں نے صبر کیا اس پر جو وہ جھٹلائے گئے۔ وَأُوذُوا حَتَّىٰ أَتَاهُمْ نَصْرُنَا، اور جو انہیں ستایا گیا اس پر انہیں صبر کیا یہاں تک کہ انہیں پہنچ گئی ہماری مدد، پیغمبروں کے لیے اللہ کی مدد۔ وَلَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِ اللَّهِ، اور اللہ تعالیٰ کی باتوں کو کوئی بدلنے والا نہیں۔ وَلَقَدْ جَاءَكَ مِن نَبَإِ الْمُرْسَلِينَ، اور یقیناً آپ کے پاس رسولوں کی کچھ خبریں پہنچ چکی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ حضور کو تسلی دے رہے ہیں، جب پچھلی قوموں نے پیغمبروں کی تکذیب کی، جھٹلایا، اللہ کی مدد آئی رسولوں کے لیے، آپ کے لیے بھی آئے گی، اور رسولوں کے حالات آپ کے سامنے آ رہے۔ اور اگلی سورت الاعراف میں 6 رسولوں کے واقعات قدر تفصیل سے انشاءاللہ ہم پڑھیں گے۔ آگے فرمایا وَإِن كَانَ كَبُرَ عَلَيْكَ إِعْرَاضُهُمْ فَإِنِ اسْتَطَعْتَ أَن تَبْتَغِيَ نَفَقًا فِي الْأَرْضِ أَوْ سُلَّمًا فِي السَّمَاءِ فَتَأْتِيَهُمْ بِآيَةٍ، اور اگر اے نبی بالفرض آپ پر یہ بات گراں ہے، ان کا منہ پھیرنے کا طرز عمل، تو اگر آپ سے ممکن ہو سکے تو زمین میں کوئی سرنگ یا آسمان میں کوئی سیڑھی تلاش کر لیں، پھر ان کے پاس کوئی نشانی لے آئیں۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَمَعَهُمْ عَلَى الْهُدَىٰ، اور اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو انہیں زبردستی ہی ہدایت پر جمع کر دیتا۔ فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْجَاهِلِينَ، تو اے مخاطب تم نادان لوگوں میں سے مت ہو جاؤ۔
کیا پس منظر ہے، یہ کہتے تھے حضور سے ایسا کر کے دکھا دیں، ویسا کر کے دکھا دیں، فلاں نشانی فلاں معجزہ لا کر دکھا دیں، فرمائشی معجزہ۔ اللہ تعالیٰ کے رسول علیہ السلام سے مخاطبت، اور اللہ مشرکین کو سنا رہے ہیں، اے نبی اگر آپ سے ہو سکے تو لا کے دکھا دیں۔ حضور بھی بہرحال محنت کر رہے تھے، دعوت دے رہے تھے، حضور کے سامنے اس قدر تقاضا آ رہا تھا تو اللہ نے حضور کو تسلی بھی عطا کی ہے۔ پچھلی جو بات آ گئی، اور حضور سے مخاطبت کے ذریعے ان کو سمجھایا جا رہا ہے آپ سرنگ تلاش کر لیں، آسمان میں سیڑھی تلاش آپ لے آئیں، اللہ نہیں دے گا۔ اور اللہ چاہتا تو زبردستی ان کو ہدایت پر لے آتا، لیکن زبردستی کا معاملہ نہیں، زندگی کا مقصد امتحان، وہ امتحان کا مقصد فوت ہو جائے گا۔ اور اے مخاطب، اے نادانو، تم جو ہے وہ فلا تکونن من الجاہلین، اے مخاطب تم نادان لوگوں میں سے نہ ہو جاؤ۔ یہ اشارہ مشرکین کی طرف بھی ایک ترجمانی کے اعتبار سے میں کر رہا ہوں کہ تم یہ جو مطالبے کر رہے ہو، یہ فرمائشی قسم کا معجزہ مانگنا، یہ بہت بڑا بھاری معاملہ امتوں کے لیے اور افراد کے لیے ہوا کرتا ہے۔ فرمایا انما یستجیب الذین یسمعون، مانتے تو صرف وہ لوگ ہیں جو سنتے ہیں، والموتى یبعثهم اللہ ثم الیہ یرجعون، اور مردوں کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ دوبارہ زندگی عطا کرے گا، پھر وہ اللہ تعالیٰ کی طرف لوٹائے جائیں گے۔ آج جس کا دل زندہ ہے، طلب والا ہے، وہ سن کر قبول کرے گا، اور جس کا دل مردہ ہو چکا، زنگ آلود ہو چکا، گناہوں کی نحوست کی وجہ سے، تکبر تعصب کی وجہ سے وہ حق قبول نہیں کر رہا، ایسوں کو پھر ہدایت نہیں ملتی، بالآخر تو سب کو اللہ کی طرف لوٹنا ہے۔ وَقَالُوا لَوْلَا نُزِّلَ عَلَيْهِ آیَةٌ مِّن رَّبِّهِ، اور وہ کہتے ہیں کہ ان پر ان کے رب کی طرف سے کوئی نشانی کیوں نہیں اتاری جاتی، وہی نشانی، معجزہ، فرمائشی معجزہ، اس کا بار بار مطالبہ۔ قل ان اللہ قادر علی ان ینزل آیۃ ولکن اکثرهم لا يعلمون، آپ فرما دیجئے بے شک اللہ تعالیٰ اس بات پر قادر ہے کہ وہ کوئی نشانی اتار دیں، لیکن ان میں سے اکثر علم نہیں رکھتے۔ پھر وہی بات، تمہارے مانگنے کے بعد مل جائے نشانی یعنی معجزہ اور تم نہ مانو تو پھر عذاب آئے گا، یہ سمجھ نہیں رہے اس بات کو۔ باقی اللہ کی معرفت کی نشانیاں، اللہ کی توحید کے دلائل جا بجا اس کائنات کے اندر ہیں۔ مثلا فرمایا وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا طَائِرٍ يَطِيرُ بِجَنَاحَيْهِ إِلَّا أُمَمٌ أَمْثَالُكُمْ، اور زمین میں کوئی چلنے پھرنے والا جاندار نہیں، اور نہ کوئی پرندہ جو اپنے دو پروں سے اڑتا ہے، مگر اے لوگو ان میں بھی تمہاری طرح جماعتیں موجود ہیں۔ سبحان اللہ، جانداروں میں اللہ کی نشانیاں، پرندوں میں اللہ کی نشانیاں، یہ موضوع بعد میں بھی آئے گا۔ سورۃ الملک میں بھی اڑتے پرندوں کو تھامتا کون ہے، ان کے پروں کے اندر کس نے پروگرام رکھ دیا، اللہ سبحانہ وتعالیٰ۔ پھر ان پرندوں میں بھی جماعتیں موجود ہیں، ڈسپلن ہوتا ہے، کئی مرتبہ ان کی 6 مہینے کی فلائٹ ہوتی ہے۔ فلائٹ کا مطلب ایک علاقے سے دوسرے علاقے جانا پھر واپس آنا، ایک روٹ ایسا بنتا ہے، سبحان اللہ، مٹن برڈ اسے کہا جاتا ہے، اس کا روٹ بنتا ہے کہ اگر ہم 8 کا ڈیجٹ بنائیں، انگلش کے اندر 8 کا ڈیجٹ بنائیں، یہ روٹ بنتا ہے، اور وہ جاتے ہیں 6 مہینے بعد وہیں پہ دوبارہ لینڈ کرتے ہیں کہ جہاں پر سبحان اللہ جہاں سے انہوں نے فلائی کیا تھا۔ اللہ اکبر کبیرہ، ایسے پرندے بھی ہیں، ثابت شدہ بات ہے، فلائی کر رہے ہیں، آدھا دماغ سوتا ہے اور آدھا دماغ جاگ رہا ہوتا ہے، وہ فلائی کرتے کرتے اپنی نیند پوری کر رہے ہوتے ہیں، سکون لے رہے ہوتے ہیں، سبحان اللہ۔ اور پھر ان کے اندر کمیونیکیشن کے چینلز موجود ہوا کرتے ہیں، تلاش کرو گے تو جانداروں میں، جانوروں میں، پرندوں میں، چیونٹیوں میں، شہد کی مکھی میں، مکڑی میں تمہیں اللہ کی قدرت کے دلائل مل جائیں گے، تو معلوم کرو ان دلائل کو اور اللہ تعالیٰ کو مانو۔ ما فرطنا فی الکتاب من شیء، ہم نے کتاب میں کوئی شے نہیں چھوڑی، مراد جو ہدایت کے لیے ضروری باتیں سب وعدے کر دیں۔ ثم الی ربہم یحشرون، پھر اپنے رب کی طرف وہ جمع کیے جائیں گے۔ والذین کذبوا بآیاتنا صم وبکم فی الظلمات، اور جن لوگوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا وہ بہرے اور گونگے ہیں، اندھیروں میں ہیں۔ من یشاء اللہ یضلل، جس کو اللہ تعالیٰ چاہے گمراہ کرنے کا فیصلہ کر دے، ومن یشاء یجعلہ علی صراط مستقیم، اور جس کو اللہ تعالیٰ چاہے سیدھے راستے پر چلا دے۔ اللہ تعالیٰ مجھے، آپ کو، ہم سب کو صراط مستقیم کی ہدایت اور اس پر مزید استقامت عطا فرمائے۔ قل ارائیتکم ان اتاکم عذاب اللہ او اتتکم الساعۃ اغیر اللہ تدعون، آپ فرما دیجئے بھلا دیکھو اگر تم پر اللہ کا عذاب آئے یا تم پر قیامت آ جائے تو کیا تم اللہ کے سوا کسی اور کو پکارو گے؟ اپنے من میں جہاں کے توحید کا درس تلاش کرو نا۔ ان مشرکین کو کہا جا رہا ہے ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو تو بتاؤ، بل ایاہ تدعون، بلکہ تم اسی اللہ کو پکارتے ہو، فیکشف ما تدعون الیہ ان شاء، پھر جس تکلیف کے لیے اسے پکارتے ہو اگر وہ چاہے تو اسے دور کر دیتا ہے، وَتَنْسَوْنَ مَا تُشْرِكُونَ، اور تم بھول جاتے ہو وہ جن کو تم شریک کرتے ہو۔ گوٹ پھنستی ہے تو اللہ یاد آتا ہے، کشتی بھور میں پھنستی تھی تو لات منات عزا نہیں، مشرکوں کو اللہ تعالیٰ ہی یاد آتا تھا۔ تمہاری فطرت میں توحید کا درس موجود ہے۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَىٰ أُمَمٍ مِّن قَبْلِكَ فَأَخَذْنَاهُمْ بِالْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ لَعَلَّهُمْ يَتَضَرَّعُونَ،
یقیناً ہم نے آپ سے پہلے امتوں کی طرف رسولوں کو بھیجا، پھر ہم نے ان امتوں کو ان کی نافرمانی کے سبب پکڑا سختیوں میں اور تکالیف میں تاکہ وہ گڑ گڑائیں۔ پیغمبروں کی امتوں پر جب وہ امت نافرمانی میں مبتلا رہیں اور پیغمبروں کی بات رد کر رہے تھے تو اللہ نے سختیاں تکالیف ان پر مسلط کی تاکہ وہ گڑ گڑائیں۔ یہ سختیاں تکالیف آنا، کبھی زلزلے، کبھی طوفان، کبھی سیلاب، کبھی شدید بارشیں، کبھی اور، یہ سب کیا ہے؟ تاکہ لعلہم یتضرعون، تاکہ وہ گڑ گڑائیں۔ ہمیں بھی غور کرنا چاہیے۔ فلولا اذ جاءہم بأسنا تضرعوا ولکن قست قلوبہم، پھر جب ان پر ہمارا عذاب آیا تو وہ کیوں نہ گڑ گڑائے لیکن ان کے دل سخت ہو گئے۔ وزین لہم الشیطان ما کانوا یعملون، اور جو کچھ وہ کام کیا کرتے تھے شیطان نے ان کے اعمال کو مزین کر کے دکھا دیا، برائیوں کو، گناہوں کو شیطان نے مزین کر کے دکھا دیا۔ ہمیں بھی غور کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے حال پر رحم فرمائے، کبھی سیلاب، کبھی طوفانی بارشیں، کبھی زلزلوں کے مختلف معاملات، شام میں ہو گیا، ترکیہ میں ہو گیا، پاکستان میں ماہ رمضان میں بھی جھٹکے محسوس کیے گئے۔ کیا ہمارے دل نرم ہو رہے ہیں؟ کیا ہم گناہوں کو چھوڑنے کو تیار ہو رہے ہیں؟ اور کیا اللہ کی طرف رجوع کرنے کا ہمارے اندر جذبہ پیدا ہو رہا ہے؟ یہ ہمیں غور کرنا چاہیے۔ فرمایا ان مشرکین کی قوموں کے بارے میں یا نافرمان قوموں کے بارے میں، فرمایا فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ أَبْوَابَ كُلِّ شَيْءٍ، پھر جب وہ بھول گئے وہ نصیحت جو انہیں کی گئی تھی تو ہم نے ان پر ہر چیز کے دروازے کھول دیے۔ دنیا چاہیے خوب لے لو، مل جائے گی۔ حَتَّى إِذَا فَرِحُوا بِمَا أُوتُوا أَخَذْنَاهُمْ بَغْتَةً فَإِذَا هُمْ مُبْلِسُونَ، یہاں تک کہ جب وہ اس سے خوش ہو گئے جو انہیں دیا گیا تھا تو ہم نے ان کو اچانک پکڑ لیا، بس اس کو مایوس ہو کر رہ گئے۔ دنیا خوب اللہ نے کھول دی، جاؤ لے لو، آخرت میں کچھ نہیں ملے گا۔ فَقُطِعَ دَابِرُ الْقَوْمِ الَّذِينَ ظَلَمُوا، پھر ظالم قوم کے لوگوں کی جڑ کاٹ دی گئی۔ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، اور تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا رب ہے۔ یہ ہے قوموں کو اللہ آزماتا ہے، اگر نافرمانی پر اڑے رہتے ہیں خوب دنیا کھول دیتا ہے اور پھر یکدم ان کی پکڑ ہوتی ہے اور پھر اللہ کہہ رہا ہے ان کو مٹا دیا جاتا ہے۔ اور اس کے بعد پڑھا جا رہا ہے الحمدللہ رب العالمین۔ کیوں؟ ظالموں سے زمین کا پاک کر دیا جانا باقی زمین والوں کے لیے اللہ کی رحمت اور اللہ کی نعمت ہوا کرتی۔ اور آخری نقطہ یہ ہے، ظاہری کسی کی شان و شوکت اور دولت اور ترقی کو دیکھ کر اور پروگریس کو دیکھ کر، ترقی کو دیکھ کر متاثر ہونا چاہیے، دھوکے میں نہیں جانا چاہیے۔ یہ کبھی پکڑ، کبھی سامان اللہ کی طرف سے ہوا کرتا ہے۔ ناظرین کرام، ایک وقفہ لیتے ہیں، اس کے بعد سلسلہ انشاءاللہ دور ترجمہ قرآن کا جاری رہے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔